بچ کر چلیے۔ ایک راستہ ہے جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ایک آدمی بے احتیاطی کے ساتھ اس راستے میں گھس جاتا ہے، اس کے جسم میں کانٹے چبھ جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے اور اس کو اپنی منزل تک پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہنی سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے جسے میں اپنے آپ سے بھی اور آپ جناب سے بھی پوچھتا ہوں۔ کیا وہ کانٹوں کے خلاف FIR کٹوائے گا؟ کانٹوں کے خلاف دھواں دھار بیانات جاری کرے گا؟ وہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرے گا کہ دنیا کے تمام درختوں اور جھاڑیوں سے کانٹوں کا وجود ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی مسافر کانٹے کے مسئلے سے دوچار نہ ہو؟ کوئی باہوش اور سنجیدہ انسان کبھی ایسا نہ کرے گا۔ اس کے برعکس وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی نادانی کا احساس کرے۔ وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو تم کانٹوں سے بچ کر کیوں نہیں چلتے؟ اپنے دامن کو سمیٹ کر احتیاط سے کانٹوں والے راستے سے نکل جاتے۔ اس طرح تمہارا جسم و لباس محفوظ رہتا اور تم بر وقت اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کی دنیا میں یہ مثال رکھی تھی تاکہ انسانوں کی دنیا میں سفر کرتے ہوئے اس سے سبق لیا جائے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت نشانی کو جس طرح ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تھا ہم ایسا نہیں کر پائے۔ آج کی دنیا میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو انسانی کانٹوں کے درمیان بے احتیاطی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور جب کانٹے ان کے جسم کے ساتھ لگ کر ان کو تکلیف دیتے ہیں تو ایک لمحہ سوچے بغیر کانٹوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نادانی کو دوسروں کے خانے میں ڈالنے کی بے فائدہ کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ جس طرح درختوں کی دنیا سے کانٹے ختم نہیں کیے جا سکتے، اس طرح سماجی دنیا سے بھی کانٹے دار انسان کبھی ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس دنیا میں محفوظ اور کامیاب زندگی کا راز کانٹے دار انسانوں سے بچ کر چلنا ہے۔ اس کے سوا ہر دوسرا طریقہ بربادی میں اضافہ کرنے والا ہے۔ انتخاب سرشاہد، سید اسکول آف لائف۔